جناب اس سارے جو آپ کو کلپس چلا کے سنائے اس پہ سوالات کرتے ہیں. محمد زبیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو زبیر صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ تو یعنی ہم مان لیں نا, یعنی آپ یہ بات مانتے ہیں نا کہ اب حکومت گرنے ورنے والا کوئی سسٹم نہیں ہے. اب جو بھی سیاست ہے, جلسہ جلوس, پریس کانفرنس, بیان, وہ 2023 کے الیکشن سے متعلق گھوم رہی ہے. حکومت جانے کی باتیں اب جانے دو, یہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے اور مجھے بالکل اس میں ایکسیپٹ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ پی ڈی ایم موومنٹ جو تھی اس میں جو اوور آل آبجیکٹو تھا اس کا, اس میں یہ نہیں تھا کہ گرانے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں اس قسم سے تبدیلی آئے کہ جس میں پاکستان کے آئین کی بالادستی ہو اور جو بھی حکومت آئے ایک تو وہ سلیکٹڈ نہ ہو اور وہ پھر اس کے پاس کھل کے آزادی ہو فیصلہ سازی کی عوام کی مرضی کے مطابق. سو ایک تو ہمارا صرف یہ نہیں تھا کہ حکومت میں آنا ہے یا بیک ڈور سے آ جائیں یا کسی نہ کسی طرح سے حکومت میں آ جائیں. ایک بڑا ہدف تو حکومت گرانا تھا نا, تبھی آپ لوگ کہتے تھے ابھی گرے گا, ہمارے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے گر جائے گا. میں بالکل آئی ایکسیپٹ اٹ کہ پی ڈی ایم کے جو وہ مقاصد تھے وہ اس طرح سے پورے نہیں ہوئے اور پورے ہوتے نظر بھی نہیں آتے. یہ بھی آپ مانتے ہیں زبیر صاحب, یہ بھی مانتے ہیں کہ اب اس کا پورا ہونے کا امکان بھی نہیں ہے کہ حکومت گر جائے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو سیاست میں آپ ایفرٹ کرتے ہیں, حکومت اپنی طرف سے بہت سی چیزیں کرتی ہے لیکن ان کو اچیو نہیں ہوتا. جس طرح یہ حکومت ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے, مثال کے طور پر یہ تو نہیں ہے کہ وہ مہنگائی کنٹرول نہیں کرنا چاہتے لیکن جو بھی مجبوریاں ہیں, اسی طرح سے اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ بہت سی حد تک ہمارا فرض بنتا تھا کہ عوام کے پاس جائیں اور بہت سے مقاصد ہمارے پورے بھی ہوئے ہیں, بہت سی چیزیں ہماری مانی بھی گئی ہیں اور بہت سی چیزوں میں ہمیں نظر آنا شروع ہوا ہے کہ بہت سے, مثال کے طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, وہ پہلے ہماری کوئی بات نہیں سنتا تھا. پھر ڈسکا میں آپ نے دیکھا کہ صبح کو انہوں نے خود نل اینڈ وائڈ کر دیا الیکشن کو, اور پھر انہوں نے جب کیس چلا تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ پورے کا پورا الیکشن ہوگا. اگر یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ نہ چلتی تو یہ, میں نے آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیا. تو یعنی ہم اس کو اس طرح کر سکتے ہیں نا کہ پی ڈی ایم کی اس موومنٹ سے آپ کو کچھ اور ڈیویڈنڈز ضرور ملے ہیں لیکن حکومت گرنے کا مقصد پورا نہیں ہو سکا اور وہ پورا ہوتا نظر نہیں آتا. اس کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ. نہیں, وسیم بڑا امپورٹنٹ ہے. 10 بائی الیکشن ہوئے 2 سے 3 مہینے کے عرصے کے دوران, فیبری اور مئی کے درمیان, اور چاروں صوبوں میں ہوئے اور چاروں صوبوں میں حکومت وقت کو شکست ہوئی. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے, اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. بلوچستان, کے پی, پنجاب, سندھ, ہر جگہ سے حکومت رولنگ پارٹی برے طریقے سے ہاری. کئی جگہ جو سیٹ اپنی تھی وہ ہار گئے. کراچی جیسی جگہ جہاں وہ ریٹین کرنا تھا ان کو سیٹ ریٹین تو درکنار, وہ 6 مین کینڈیڈیٹ سے اس میں سے سیکنڈ لاسٹ آئے. تو میرا خیال ہے اس حوالے سے جو ہم نے متحرک کرنا تھا, عوام تک اپنا بیانیہ پہنچانا تھا, تو ہم اس حوالے سے بالکل سیٹسفائیڈ ہیں. اچھا ٹھیک, اب آگے بڑھتے ہیں. اب یہ اگلا جو بڑا مارکا ہونا ہے ظاہر ہے وہ انتخابات 2023 کے, یا اگر قبل از وقت کرا دی حکومت نے, جو بھی اگلا الیکشن ہے. آپ کا جو نیریٹو ہے ایک لمحے کو ہم اسی کو یعنی اس پہ آرگیو نہیں کرتے اور اسی کو مان لیتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ لوگوں کے ساتھ غلط ہوا, اور غلط اس لیے ہوا کہ معاملات خراب تھے اور سارا کچھ. تو آج جب ہم بات کر رہے ہیں زبیر صاحب, تب اس خراب معاملات میں سے کیا ایسا کچھ اچھا ہو گیا ہے کہ آپ یہ توقع کریں کہ آپ کے ساتھ اگلے الیکشن میں وہ نہیں ہوگا تو پچھلے میں ہو گیا تھا؟ دیکھیں 2 چیزیں تھیں. ایک تو پی ایم ایل این کے حوالے سے جو قوتیں تھیں, ان کا جو تھنکنگ تھی, میرا خیال ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھی. جب یہ 2017 میں کہا گیا کہ اگر معیشت بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے, لیکن جب اہداف کو دیکھتے ہیں اور انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے 2017 کے مڈ میں اگر کوئی بھی کہے کہ کیا ہمیں قیمتیں وہ والی چاہیے جو 2017 کے وسط میں تھیں, یا ہمیں سٹاک مارکیٹ کا انڈیکیٹر یا گروتھ ریٹ یا غربت کے حوالے سے یا مہنگائی کے حوالے سے جو بھی انڈیکیٹر لے لیں, پالیسی ریٹ کے حوالے سے کوئی بھی انڈیکیٹر لے لیں, کیا ہمیں وہاں ہم کھڑے ہوتے کہ جہاں غربت کم ہو رہی تھی,
جہاں مہنگائی کم ہو رہی تھی, جہاں بے روزگاری کم ہو رہی تھی. یہ تو انڈیکیٹرز ہیں, اعداد و شمار ہیں جو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تو بالکل ایک تو وہ فیل ہو گیا تجربہ کہ گیٹ نواز شریف آؤٹ کا جو پروجیکٹ تھا وہ برے طریقے سے ناکام ہوا. گیٹ تو ان کو باہر تو کر دیا, ڈسکوالیفائی بھی کر دیا, ان کو جیلوں میں بھی ڈال دیا گیا, کیسز بھی بنے, لیکن جو تجربہ اس کے بعد لایا گیا, جیسے پاکستان میں کیا جا چکا ہے کہ کنونشن مسلم لیگ آئی تھی 1960s میں, یا پھر ضیاء الحق صاحب اپنی جو غیر جماعت کے بنیاد پر, یا مشرف صاحب نے کیو لیگ بنائی تھی, وہ تمام, اور اس کے ساتھ یہ آپ کے نیریٹو کی بنیاد تو یہ تھی نا کہ ہمارے معاملات یہ ختم کر لوں, یہ بھی اسی کا سلسلہ تھا. ٹھیک ہے, لیکن یہ اسی کا سلسلہ تھا جس کی بنیاد یہ رکھی گئی تھی, یہ سمجھ کے رکھی گئی تھی کہ ان کو سہارا دیا جائے گا, پی ٹی آئی کو سہارا دیا جائے گا, تو یہ شاید یہ کچھ ڈیلیور کرنے میں ایک پتہ نہیں کہاں سے ایک سوچ پیدا ہو گئی تھی کہ شاید یہ وال اسٹریٹ سے کچھ 200 لوگ آئیں گے, نیو یارک سے یا لنڈن کے فائنینشیل ہب سے, اور وہ ایسے تجربہ کار ہوں گے کہ وہ ایسی ڈیلیوری کریں گے. یہاں پتہ چلا کہ فیاض چوہان صاحب اور فردوس عاشق عوان اور غلام سرور صاحب اور گنڈا پور صاحب جو وہ ہے, یہ ٹیم اتاری گئی جب فائنل وقت آیا. تو اوپننگ بیٹسمین تو اسد عمر صاحب تھے نا, خیر ان کو پویلین واپس بھیج دیا پھر, لیکن پھر اسد عمر کو اوپننگ بیٹسمین تھے. اسد عمر نے 90 دن ختم ہونے پر کہا کہ میں اوپننگ بیٹسمین ہوں, لیکن اس اوپننگ بیٹسمین کو اور اس پوسٹر بوائے کو ہم نے نہیں نکالا تھا, عمران خان صاحب نے نکالا تھا, اور اس کی جگہ نیا پاکستان کی جو تعمیل تھی اس کو مکمل خواب تھا, اس کو مکمل کرنے کے لیے حفیظ شیخ کو لے کے آئے تھے. ابھی ہم نے نہیں کیا تھا, یہ کپتان کی تھے سارے. 2018 میں آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات تھے, ان میں کیا کچھ تبدیلی آئی ہے ایک, اور 2018 میں خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ہیں, اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اسپیسیفک سوال. اب یہ آپ میرے سے اندر کی باتیں پوچھ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ عمران خان آپ تجزیے کا نام دے کر اپنی بات کہہ رہے ہیں. آپ تجزیے ابھی دیکھیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمیں تو یہ بتایا گیا شروع دن سے کہ ایک پیج پر ہے, حالانکہ ایک پیج پر مطلب آج تک کوئی سمجھ آنے والی بات نہیں تھی, لیکن ایک پیج کا مطلب تھا ہائیبرڈ سسٹم, کہ کسی طرح سے سپورٹ کیا جائے گا. ایک حکومت چونکہ نااہل ہے اور انکمپیٹنٹ ہے اور کیپیسٹی نہیں ہے اور کرپٹ ہے, تو کسی نہ کسی طرح سے اس کو سہارا دے کے آگے لے کے جایا جائے گا. بیکاز اگر یہ حکومت فیل ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا خراب ہوگا کہ یار لوگ پوچھیں گے کہ بھائی اب پھر کیا چوائسز ہیں ہمارے پاس. اس کو بھی آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی بھی خراب ہے, پی ایم ایل این بھی خراب ہے, پی ٹی آئی کے بھی آپ خلاف آ گئے, تو کسی نہ کسی طرح سے اس کو کامیاب کرنا ہے. یہ اسی طرح سے ہے. چلیں آپ وہ اندر کی بات چھوڑ دیں کہ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کا, آپ اپنا تو بتاتے ہیں نا, آپ لوگوں کے معاملات تو بہتر ہوئے ہیں یا ویسے ہی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ٹائم ول ٹیل, بیکاز ابھی تک جو حالات تھے جس میں ہمارے ایک کے, میں بتا رہا ہوں نا, دیکھیں نا ایک قبل از وقت ایک سٹیٹمنٹ دینا کہ بڑے اچھے ہو گئے حالات, تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ صحیح ہوگا, کیونکہ جس طرح سے ہمارے پی ایم ایل این کو دیوار کے ساتھ کیا دیوار میں چن دیا گیا تھا, اور ابھی تک ہے ریفرنس ہے. آج بھی مریم نواز کورٹ میں کھڑی ہوئی تھیں, کس لیے کھڑی تھیں؟ شی ہیز ہیلڈ نو پبلک آفس, شی ہیز ڈن نو کرائم. واٹ ہیز شی ڈن؟ کون سی کرپشن کی ہے, کون سا کک بیک کیا ہے, کون سا کمیشن لیا ہے؟ لیکن وہ بھگت رہی ہیں, پتہ نہیں 4 سال سے جا رہی ہیں, 2 دفعہ جیل جا. آپ شاید خاقان صاحب کے بیان سے ایگری کرتے ہیں زبیر صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے آج کے دن پی ٹی آئی کے علاوہ؟ انہوں نے, میرا خیال ہے شاہد خاقان عباسی نے, میں اس پہ اس لیے شاہد خاقان عباسی کے بیان پر اس لیے نہیں کمنٹ کروں گا, میں ضرور کر دیتا, کیونکہ انہوں نے وضاحت کی کہ ان کے بیان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا گیا ہے. تو ہم چھوڑ دیتے ہیں سوال کو. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر,
ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔